السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز سے متعلقہ ہماری ویڈیوز کا سلسلہ جاری ہے، اسی سلسلہ کی آج دوسری ویڈیو ہے۔ اس سے پہلے ہم نے نماز کی اہمیت قرآن کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھی۔ آج نماز سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سماعت فرمائیں۔ دیکھیں، کچھ احادیث لے کر آئے ہیں، جن میں سے سب سے پہلی حدیث جو ہے وہ ہم پڑھتے ہیں۔ ان اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ ترمذی حدیث کی ایک کتاب ہے، اس کے اندر یہ حدیث موجود ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس کا ترجمہ پہلے ہم اصطلاحی پڑھتے ہیں، بعد میں اس کا ترجمہ آپ کو لفظ بلفظ جو ہے وہ بھی انشاءاللہ سکھایا جائے گا۔ بے شک سب سے پہلے جس کا حساب لیا جائے گا بندے سے قیامت کے دن، اس کے عمل میں سے اس کی نماز ہے۔ یعنی سب سے پہلی جو بات، سب سے پہلا جو سوال ہوگا قیامت کے دن بندہ مومن سے یا مسلمان سے یا کلمہ پڑھنے والے سے، اس کی نماز سے متعلقہ ہوگا۔ پس اگر وہ درست ہوئی تو یقیناً وہ کامیاب و کامران ہو گیا۔ یعنی کہ اگر وہ نمازیں پڑھتا رہا ہوگا، دنیا کے اندر نماز کی حفاظت کرتا رہا ہوگا، تو انشاءاللہ وہ آخرت میں کامیاب ہوگا۔ ٹھیک ہے جی۔ اور اگر وہ درست نہ ہوئی، سوال اس کو نہ آیا، اس کا جواب اس کے پاس نہ ہوا، تو یقیناً وہ خائب و خاسر ہوا، یعنی کہ وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ اور قیامت کا جو نقصان ہے، آخرت کا جو نقصان ہے، ہم سب اللہ کی پناہ میں آتے ہیں کہ اللہ ہمیں اخروی نقصان جو ہے، اللہ تعالی ہمیں اخروی نقصانات سے محفوظ فرمائے۔ بہت ہی زیادہ بڑے نقصانات ہوں گے۔ یہاں تو ہم کوئی نقصان ہوتا ہے نا، اس کا ازالہ بھی ہم کر سکتے ہیں۔ وہاں اگر ہم پھنس گئے تو میرے بھائیوں بہنوں، پھر ہمیں کوئی جو ہے وہ چھڑا نہیں سکے گا۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، وہاں کوئی بھی نفس کسی نفس کے کام نہیں آئے گا، کوئی جان کسی جان کے کام نہیں آئے گی، کوئی وہاں معاوضہ نہیں چلے گا، رشوت نہیں چلے گی، سفارش نہیں چلے گی۔ سفارش جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے، وہ اسی کے حق میں کریں گے جس کا آرڈر ہوگا۔ اللہ کے نبی اپنی مرضی سے سفارش نہیں کریں گے، اور اتنی ہی کریں گے جتنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حکم دیں گے۔ ٹھیک ہے جی، اللہ کا حکم ہوگا۔ وَلَا يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ۔ اچھا جی، اس کے بعد دوسری حدیث ہے، یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے۔ صلاۃ الجماعت افضل۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، من صلاۃ الفذ ب27 درجہ۔ یہ حدیث مکمل یہاں تک ہے۔ اچھا، ترجمہ اس کا کیا ہے؟ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ افضل ہے، یعنی کہ ایک بندہ اکیلا نماز پڑھتا ہے اور ایک بندہ مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، تو جماعت کے ساتھ پڑھنے والا یہ زیادہ افضل ہے۔ اکیلے نماز پڑھنے سے 27 درجے، یعنی کہ ایک بندہ اکیلا نماز پڑھتا ہے، ایک بندہ جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، تو جماعت کے ساتھ پڑھنے والے کو 27 درجے اکیلے پڑھنے والے سے زیادہ جو ہے وہ اجر و ثواب ملتا ہے۔ لہذا مسئلہ بھی یہاں ذہن میں رکھیں، جب آپ کے کان میں آواز آ جائے، مسجد آپ کے قریب ہو یا آپ کے کان میں اس کی آواز آتی ہے مسجد کی اذان کی، تو آپ
کا وہاں جا کر نماز پڑھنا یہ جو ہے یہ فرض ہے، وہاں جا کر آپ نماز پڑھیں گے، مسجد میں جا کر۔ مرد کی نماز جو ہے وہ مسجد میں ہی ہوتی ہے، بلا عذر وہ اپنے گھر میں نماز نہیں پڑھ سکتا۔ اس کے بعد تیسری حدیث ہے، یہ دیکھیں بڑی اہم حدیث ہے کہ ان بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ۔ اب یہ دیکھیں یہ میری بات نہیں ہے، اگر میری بات ہوتی یا کسی بڑے کی بات ہوتی، ٹھیک ہے، یا کسی مولوی امام کی بات ہوتی، آپ بالکل اس کو جو ہے وہ اس کا انکار کر سکتے تھے، لیکن یہ بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ فرمایا کہ بے شک آدمی اور شرک و کفر کے درمیان، آدمی اور شرک و کفر کے درمیان فرق جو ہے وہ نماز کا چھوڑ دینا ہے۔ یعنی کہ اگر کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے تو وہ اللہ کا بندہ یا اسلام کے اندر ہوتا ہے، مسلمانوں کی صفوں میں شامل ہوتا ہے۔ اگر وہ نماز نہیں پڑھتا تو وہ شرک و کفر کی جو ہے وہ صفوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ یہاں ایک بات یاد رکھیں، ایک ہوتا ہے نماز میں سستی کرنے والا، یعنی کہ ایک پڑھ لی، دو پڑھ لی، کبھی سستی ہو گئی، وہ بہت بڑا گناہ گار ہے، کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے، اس کو سچے دل کے ساتھ توبہ کرتے ہوئے نمازوں کو شروع کر دینا چاہیے۔ ایک بندہ مسلسل نمازیں نہیں پڑھتا اور اس کا انکار بھی کرتا ہے، ٹھیک ہے جی، مستقل نمازوں کا تارک ہے، ٹھیک ہے جی، بلکہ ایک حدیث کے اندر آتا ہے، میں آپ کو حدیث سنائی دیتا ہوں کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ ایک نماز بھی جان بوجھ کے چھوڑ دے، ایک نماز بھی، اس میں 5 نمازیں یا 10 نمازوں کا ذکر نہیں ہے، صرف ایک نماز بھی اگر جان بوجھ کے چھوڑ دیتا ہے، فقد کفر، پس تحقیق اس نے کفر کیا۔ تو ایک بندہ نمازوں میں سستی کرتا ہے، اس کو باز آ جانا چاہیے، توبہ طائب ہونا چاہیے اور نمازوں کو شروع کر دینا چاہیے۔ ایک بندہ پڑھتا ہی نہیں پھر اس کا انکار بھی کرتا ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، کیونکہ اس نے اسلام کے اراکین میں سے ایک رکن کا انکار کر دیا، ٹھیک ہے جی۔ متفقہ یہ فتویٰ ہے کہ وہ بندہ جو انکار کرنے والا ہے وہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج جو ہے ہو جاتا ہے۔ جیسے 5 ارکان ہیں نا، اسلام کے 5 ارکان ہیں، اس میں نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، توحید ہے، اس میں کسی کا بھی انکار کرنے والا وہ اسلام کے اندر نہیں رہتا، ٹھیک ہے جی۔ ہاں سستی کا ہو جانا، پھر اس پہ جو ہے وہ نادم بھی ہونا، پشیمان بھی ہونا کہ یہ میری غلطی ہے، اور اس پہ پھر بندہ اپنی غلطی کو تسلیم بھی کرتا ہے، تو وہ اس بندے کو رجوع الی اللہ کرنا چاہیے، وہ اللہ کے ہاں تائب ہو اور اپنا جو وہ گناہ کر رہا ہے اس سے وہ باز آ جائے۔ چوتھے نمبر پہ حدیث لے کر آئے ہیں، صلو کما رأیتمونی اصلی۔ دیکھیں یہ بخاری کی حدیث ہے، بہت اہم حدیث ہے، ایک خلاصہ ہے کہ ہم نماز کس طرح پڑھیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ نماز ہم کس طرح پڑھیں، مختلف طریقے رائج ہے، تو بہت آسان اس کا حل بتلا دیا گیا اس حدیث کے اندر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز ایسے پڑھو جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ اب ہم نے تو اللہ کے نبی کو نہیں دیکھا، ٹھیک ہے جی، ہم کیسے یہ اندازہ لگائیں گے، کیسے ہم پرکھیں گے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہے یا اللہ کے نبی اس طرح نماز پڑھتے تھے۔ دیکھیں یہ اللہ کے نبی کو کن ہستیوں نے دیکھا، وہ اصحاب ہیں، اللہ کے نبی کے صحابہ ساتھی، پھر ان کے شاگرد، پھر اس طرح، یعنی کہ احادیث، صحیح احادیث کے اندر جو طریقہ اللہ کے نبی کا ملتا ہے، صحیح احادیث، یہ بات یاد رکھیں، تو ہمیں ان احادیث پر عمل کرنا ہے، نہ کہ اپنے بڑوں کی نقالی کرنی ہے۔ اللہ کے نبی کی احادیث کو دیکھنا ہے کہ اللہ کے نبی کی احادیث جو کہ صحیح ہیں اس میں سے ہمیں اللہ کے نبی کا طریقہ کیا ملتا ہے، تو اس کے مطابق ہمیں نماز کو پڑھنا چاہیے۔ یہ وہ کلمات ہیں جو حدیث کے اندر استعمال ہوئے ہیں، یہ عربی میں،
اور باقی وہ جو ہے وہ الفاظ ہیں جو ہم اردو میں ان کا استعمال کرتے ہیں ان سے ملتے جلتے ہیں. یحاسبون مثال کے طور پہ ہم حساب کہتے ہیں اپنی زبان میں, احتساب بھی بولتے ہیں, محاسبہ بھی کہتے ہیں. ایسے یوم ہے, یوم کا مطلب دن ہوتا ہے, تو ہم یوم آزادی, ٹھیک ہے, یوم آخرت, آخرت اور ایام یہ لفظ بولے جاتے ہیں ملتے جلتے, ٹھیک ہے. بینہ مثال کے طور پہ بینہ ہے تو بین الاقوامی ہم کہتے ہیں, بین کا مطلب درمیان ہوتا ہے, بین السطور کہتے ہیں, مابین کہتے ہیں, ٹھیک ہے جی. یہ ساری اس طرح کی چیزیں آپ دیکھ لیں. اور اچھا جی, اس کے بعد یہی جو میں نے احادیث آپ کے سامنے پڑھی ہیں ان کا جو ہے وہ ترجمہ لفظ بلفظ جو ہے وہ سماعت فرمائیں. میں صرف آپ کو پڑھ کے سنا دوں گا. ان اول, جو میرے بھائی یا بہنیں لکھنا چاہیں اپنی کاپیوں پہ وہ لکھ بھی سکتے ہیں ایسے الگ الگ سے, ٹھیک ہے جی. احادیث کا ترجمہ ہے, پھر اس کے بعد ساری نماز سے متعلقہ بات شروع ہو جائے گی. بے شک سب سے پہلے ما جو یحاسب حساب لیا جائے گا, بھی اس کا, العبد بندے سے اب بریکٹ میں ہے اس کی, یعنی کہ وہ جملے کو جوڑنے کے لیے, یعنی کہ آسانی کے لیے بریکٹ میں یہ لفظ بولا گیا ہے, لکھا گیا ہے, ٹھیک ہے جی. یوم القیامتی, قیامت کے دن, من عملہ, اس کے عمل میں سے, صلاتہ, اس کی نماز ہے, فإن, پس اگر, صلحت, وہ درست ہوئی, فقد افلح وانجح, تو یقیناً وہ کامیاب و کامران ہو گیا. اور اور ان, اگر ملا کے پڑھیں گے تو ٹھیک ہے. فسدت, وہ درست نہ ہوئی, فقد, تو یقیناً, خواب و خاسر, وہ خائب و خاسر ہوا. صلاۃ الجماعتی, جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا, افضل ہے, من صلاتی, نماز پڑھنے سے, نماز سے اصل میں برا معنی ہے لیکن یہ اس کی وضاحت ہے. الفذ, اکیلے, ب27 27 درجہ, درجے. ان بین الرجل, ان بے شک, بین الرجل, آدمی کے درمیان, اور بین الشرک والکفر, شرک و کفر کے درمیان فرق, ترک الصلاۃ, نماز کا چھوڑ دینا ہے. صلو, تم سب نماز پڑھو, ٹھیک ہے. وضاحت, کما, جیسے, رأیتمونی, تم سب نے مجھے دیکھا ہے, کہ یہ وضاحت, اصلی, میں نماز پڑھتا ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے عین مطابق جو احادیث, صحیح احادیث میں ملتا ہے اس کے مطابق ہمیں نماز پڑھنی چاہیے. اچھا جی, تو یہ ہماری یہاں تک آج ہماری بات ختم ہو گئی ہے. تو کل سے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم شروع کریں گے مسجد میں داخل ہونے کی دعا, نکلنے کی دعا, وضو شروع کرتے وقت کی دعا, وضو کے بعد کی دعا, کیونکہ نماز طہارت سے شروع ہوتی ہے تو وہ اس میں دعائیں جو ضروری ہیں وہ بھی انشاءاللہ اس کا ذکر کیا جائے گا, اس کا ترجمہ بھی آپ کو جو ہے سمجھایا جائے گا, بتلایا جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و حدیث کے مطابق قرآن و حدیث کو سمجھنے کی اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.